جس طرح دنیا میں مجھے یہ رفاقتیں نصیب ہو رہی ہیں، دنیا میں یہ خدمتیں نصیب ہو رہی ہیں، دنیا میں آپ کی معیت مجھے مل رہی ہے، آقا مجھ پر ایسا کرم ہو جائے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ یہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل مانگو، مانگو۔ تو یہ حضور فرما رہے مانگو، تو جو کچھ دے سکتا ہے وہی ایسا کسی کو ارشاد فرمائے گا کہ مانگو میں دوں گا۔ تو صحابہ کرام علی مردوان بھی کتنے پیارے عقیدوں والے اور کتنی پیاری محبتوں والے، حضور سے مانگ بھی کون سی چیز رہے؟ آخرت کی، وہ بھی جنت، جنت میں بھی رفاقت۔ تو گویا کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، وہ بھی عقیدہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی سب چیزوں کا مالک و مختار ہے، مگر اللہ نے اپنی نعمتوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی عطا سے یہ بھی دے سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلق سوال کیا کہ مانگو مجھ سے، سل ربیہ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہم کسی مقدس مقام پہ پہنچیں یا کسی بزرگ کے پاس پہنچیں، کسی ولی اللہ کے پاس پہنچیں، کسی ایسے کے پاس پہنچیں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم عمومی طور پر کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا مطمع نظر کیا ہو جاتی گویا کہ عموماً آدمی کو ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی دنیا کی کسی پریشانی کا ہی ذکر کرتا ہے، کہیں دعا کے لیے کہتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، کہیں کہتا ہے کہ مجھے رزق میں فراوانی ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، کہیں کہتا ہے کہ مجھے اور دنیاوی طور پر ترقی مل جائے، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار ہو جائے، ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے، ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، آگے اور بینک بیلنس میرا بڑھ جائے۔ اس طرح کی دعائیں عموماً ہم یاد رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان باوجود اس کے کہ مشقتوں میں بھی تھے، باوجود اس کے تکالیف میں بھی تھے، باوجود اس کے کہ بظاہر دنیا کی نعمتیں اور اس طرح کی آسائش وہ ان کے پاس نہ تھی، انہوں نے تو اپنے گھر مال سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ لیکن حضور پھر بھی اگر کسی سے فرماتے کہ مانگو، کیا مانگنے، اور وہ اس وقت یہ نہ کہیں آقا مجھے تو یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ دنیا کو آگے نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہتے یا رسول اللہ جنت پہ ملے اور رفاقت آپ کے ساتھ مل جائے، جنت پہ آپ کی معیت مل جائے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ قربان جائیں، یہ صحابیاں ہیں، یہ بھی حضور سے کہہ رہی ہیں، پھر صرف اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی بھی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا فرما رہے کہ ان کو، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو بھی مولا جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ہمارا کہتی زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سی بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی کوئی نعمت چلی جائے اور بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں میری رفاقت، مجھے رسول اللہ کی رفاقت مل جائے گی، رسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ یہ صحابہ کرام علی مردوان کا یہ عشق رسول تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی کہ ہائے غم کی گھڑی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ بڑی خوشی کی بات ہے،
کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے، کتنی خوشی کی بات ہے، کل ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کتنی محبت بھرے انداز اس میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان عشق رسول کے اس طرح کے معاملات میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں ہیں ان میں اضافہ عطا فرمائے، اور مزید ہمیں برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے عشق رسول کا ایک باب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہی بند ہو گیا، گویا کہ یعنی واقعی ہی جو انہوں نے عشق رسول کی مثال دی وہ مثال زمانے میں نہیں ملے گی، ان کے انداز پھر وہ زمانے بھر میں نہیں ملیں گے۔ جس طرح کا عشق رسول کا باب ان پر کھلا اور جس طرح کی سیرت نگاروں نے ان کے واقعات اور ان کی باتوں کو لکھا، یہ واقعی انہی کا حصہ تھا۔ اور ان سے بطور خاص فیض و برکات پانے والے اور بھی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے، والحمدللہ یہ زمین اس سے خالی نہیں ہو گئی، عاشق بھرے ہیں اور جگہ بجگہ عشاقان رسول ہیں، اتنی محبتیں ہیں قلب کے اندر، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اور اپنے مال سے بھی بڑھ کر اپنے مال کو بھی لوٹاتے ہیں، اپنی جان کو بھی وقف کیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ قبلہ شیخ تقریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی محبت رسول اور آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف اسی چیز کو بنا لیا، مجھے حضور کی سنتوں کو پھیلانا ہے، حضور کی عادات و طریقوں کو پھیلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں لوگوں کے دلوں کو، حضور کے عشق میں لوگوں کے دلوں کے اندر چراغوں کو روشن کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے چراغ، حضور کے عشق کے چراغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس امت کو اس سنتوں بھرے راہ پر گامزن کرنے کا مقصد جنہوں نے یہی بنایا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ ایسے عاشق رسول ہیں، یہ ایسے محب رسول ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف خود بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں کو اپنے ساتھ ایسا وابستہ کیا ہے کہ حضور کے در پہ انہیں پہنچا دیا ہے، حضور کے قدموں میں انہیں پہنچا کے لے کے جا رہے ہیں، حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ نہ صرف مرد بلکہ خواتین اسلامی بہنوں میں بھی اس طریقے سے یہ مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ کہ عشق رسول کے چراغ مزید روشن ہوتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے، ان سے محبتیں کرنے والے، امیر اہل سنت کے مریدین، متعلقین اور مبلغین، یہ الحمدللہ دنیا بھر میں یہ پیغام عام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان مدنی کاموں میں ضرور اپنا حصہ شامل کیجئے اور اس پیاری عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور شانہ بشانہ ہو کر مدنی کام کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے ضرور اس کا آپ حصہ بنیں، اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ الحمدللہ آج بھی جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ بھر سنتوں بھرا اجتماع آپ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر ہوتا ہے، براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ آپ جس علاقے میں موجود ہیں آپ اپنے ہاں ہونے والے اس اجتماع پاک میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں یہاں پر سمجھنے والی ہیں، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور جنت میں حضور کی صحبت مل جانا، رفاقت مل جانا، اس طرح انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک کا درجہ ایک ایک ہی درجہ ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ ایک درجے میں، یعنی کوئی بھی جنتی جس کو یہ شرف عطا کر دیا جائے گا، وہ جب ان سے ملاقات چاہے گا، وہ جب ان سے ملنا چاہے گا، تو بغیر کسی پریشانی کے بآسانی وہ اس درجے کے اندر پہنچ کر ان سے شرف ملاقات بھی حاصل کر پائے گا، ان کی صحبت بھی اختیار کر پائے گا۔ باقی مختلف جنت میں درجات ہیں، ہر ایک کو مقام اور مراتب کے اعتبار سے ان کے جنت کے اندر مقام ہے۔ حفاظ کے بارے میں فرمایا، ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھو، اقرا ورتقی،
قرآن پڑھو، جنت کے زینوں پر چڑھو اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا آخری قرآن پاک کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا۔ یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو حامل قرآن کے بارے میں فرمایا۔ تو جو انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا تو مقام درجہ بہت بڑا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، آپ تو مالک جنت ہیں، آپ مالک جنت ہیں، اور یہی صحابہ کرام علیہ مردوان کا نظریہ ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا بھی براہ راست آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان سوال کرتے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا اے منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری بات یہاں یہ کہ اس آیت مبارکہ میں چار چیزیں بیان ہوئی، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ یہ کنہیں کہا جاتا ہے، ان کی ہم تعریفات ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق تک اپنے پیغام، اپنے احکامات پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ مختلف تعریفات کچھ قیودات کے فرقوں سے بیان کی گئی ہیں، اور یہاں ان میں سے ایک تعریف کو ہم نے بیان کیا ہے۔ صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اپنے اعتقاد میں صادق ہو اور انبیاء کرام علیہ السلام کا متبع اور فرما بردار ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو نبی لے کر آئیں اور وہ ان تمام چیزوں کی ایسی تصدیق کرنے والا ہو، بغیر کسی شک اور شبے میں آ کر، بغیر کسی اور اس طرح کی وسوسوں کا شکار ہو کر، وہ بغیر کسی تردد میں ڈائریکٹ باقاعدہ ان چیزوں کا تصدیق کرنے والا ہو، تو یہ صدیق، ہر امت میں نبی کے صدیق بھی ہوتے، اور اس امت میں بھی صدیقین ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام جن کو حاصل، ان کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی لے کر آئے، جب بھی حضور نے کوئی بات کی تو سب یہ تصدیق کرنے میں سر فہرست ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی خود حدیث مبارک ہے، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر فرمایا، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنے جان اور اپنے مال سے میری غم خواری کی، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے یہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرما رہے، اور خود فرمایا کہ جتنا مال ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، سب کے احسانات کا بدلہ دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ آخرت میں اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں بھی اپنی رفاقت سے سرفراز فرمایا ہے، شرف عطا فرمایا ہے، اور ان کو منتخب کیا ہے کہ میرے ساتھ ہجرت کر کے کون جائیں گے، ان کے لیے ان کو آپ نے منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی 17 نمازوں میں آپ نے امامت کی تھی۔ یہ بہت بڑا شرف تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہی مصلی امامت پر آپ پہنچے ہیں، اور آپ نے نمازیں
پڑھائی ہیں، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان نے جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ عطا کی گئی، یہ بیان کی گئی کہ جب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جو کہ ہمارا دینی فریضہ ہے اس کے لیے انہیں منتخب کر دیا ہے اور ان کو اپنا نائب بنا دیا ہے، تو خلافت کے معاملات تو دنیاوی معاملات ہیں، اس میں بدرجہ اولا یہ حق رکھتے ہیں، تو انہی کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ جب معراج کی بات کا واقعے کو کافروں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو آپ نے اس کی تصدیق کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہیں کہ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں آپ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح متعدد احادیث طیبہ ایسی ہیں جس میں آپ کو بطور خاص صدیق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو امت میں صدیقین ہر امت میں ہوتے ہیں، ہماری اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی صدیقین ہے، اور ان میں مقام اور مرتبہ جنہیں حاصل ہے وہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ ہر جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس چیز کو سنتے گئے، تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آگے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ پہلے نبی، پھر صدیق، اور تیسرے شہید۔ شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان ظلمن قتل کیا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ صالح کون سے لوگ ہیں؟ صالح وہ نیک مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ان میں درجے ہیں، اولیاء صالحین بہت بلند مرتبے پر ہیں، صحابہ کے بعد ولیوں کا، اولیاء کا جو مقام مرتبہ ہے تو وہ بھی اپنے ان کے درجات ہیں، اور ان میں بھی پوری تفصیل اور تشریح اس کی بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت کے اولیاء صالحین بھی، اور یہاں پر بطور خاص صالح سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ شخص جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں، نیکیوں میں زیادہ ہے، بدی اور برائیاں اس کی کم ہیں، یہ صالح بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی رب کعبہ اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ایسا بنا دے کہ ہم بھی نیکیوں کی طرف، ایسے نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اور ہمیں اخروی اللہ تعالیٰ یہ انعامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ اپنے آپ پر رحم کرو اور مخلوق خدا پر رحم کرو، کائنات کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رب کریم ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے مرحومین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر ہو، تو کم از کم میں اپنی نماز تو درست کر لوں، میرا وضو درست ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی آ جائے۔ تو آپ تمام اسلام بھائی نیت کریں اور اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کی
آپ کی تعداد بڑھے، اللہ نے چاہا تو تقوی اور پرہیزگاری ہمیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے، ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں، پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں۔ نہیں نیند آتی یار، جس کے بچے شرابی، کبابی، جواری، جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں، پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے۔ خدا را سمجھو، اچھا جب اللہ کو ناراض کر کے سہولتیں کماؤ گے، اللہ کو ناراض کر کے حرام روزی کماؤ گے، پیسے بن جائیں گے، تو جس سے رب ناراض ہوا کیا اس کی دنیا میں سکون رہے گا؟ خالق کائنات تو وہی ہے نا، بیماریوں سے شفا اس نے دینی ہے، مصیبتوں سے اس نے بچانا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو کدھر جائیں گے؟ کیونکہ حرام کھاتے رہے، تباہی تو مچانی ہے۔